منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرض علی الامم ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و تم برہانہ و عظم شانہ و جل ذکرہ و عز اسمہ کی حمد و ثناء، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر شب برات کا مقدس موقع عطا فرمایا ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ یہ رات جو جہنم سے چھٹکارے کی رات ہے، اللہ اس میں ہم سب کو نار جہنم سے رہائی عطا فرمائے، اور خالق کائنات جل جلالہ ہماری گزشتہ زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور رب ذوالجلال آئندہ کے لحاظ سے ہمیں پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ شب برات اللہ کی طرف سے دیا گیا اس امت کے لیے خصوصی تحفہ ہے، جو ایک رات بیک وقت بہت سی سعادتوں، رحمتوں، بخششوں اور برکتوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے تو ہر دن ہر رات کے لحاظ سے بندہ مومن کو متوجہ کیا کہ وہ ایک لمحہ بھی اپنی زندگی کا ضائع نہ ہونے دے، لیکن یہ جو خصوصی مواقع ہیں ان کے لحاظ سے مزید اہتمام کی طرف متوجہ فرمایا ہے۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو جامع ترمذی کے اندر روایت کیا گیا ہے، اس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما قعد قوم مقعدا لم یذکر اللہ تعالی فیہ ولم یصلوا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا کان علیہم حسرہ یوم القیامہ وَإِن دَخَلُوا الْجَنَّةَ لِلثَّوَابِ۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے اپنی امت کی جو مجلسیں ہیں، نشستیں ہیں، دن رات کی جو بیٹھکیں ہیں، نشست و برخاست ہے، اس کے لحاظ سے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ایسا لمحہ جس کے اندر اللہ کا ذکر نہ ہو، اور ایسا لمحہ جس کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھا گیا ہو، وہ کوئی لمحہ بھی جو انسان کی زندگی میں گزرتا ہے تو قیامت کے دن انسان کو اس پر حسرت ہوگی، ندامت ہوگی اور افسوس ہوگا کہ میرا یہ لمحہ اس طرح خالی کیوں گزرا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ شب قدر یا شب برات تو نہایت اہم اوقات ہیں، لیکن بندہ مومن
کو تو اپنی پوری زندگی کے لحاظ سے یہ اہتمام کرنا ہے، ما قعد قوم مقعدا، مقعد یہاں مجلس کے معنی میں ہے کہ جب بھی امت مسلمہ کے لوگ، خواہ وہ 4 ہوں یا 40 ہوں، جتنے بھی ہوں، کسی جگہ اکٹھے بیٹھیں تو ضروری ہے کہ وہاں وہ 2 کام کریں۔ ایک تو رب ذوالجلال کا ذکر کریں اور دوسرا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھیں۔ اگر یہ دونوں کام کیے بغیر ان کی ملاقات، مجلس، محفل جہاں وہ اکٹھے ہوئے وہ ختم ہو گئی، تو پھر انہیں قیامت کے دن اس پر ندامت ہوگی کہ ہماری وہ مجلس، وہ نشست ان 2 کاموں سے خالی کیوں رہی۔ وَإِن دَخَلُوا الْجَنَّةَ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگرچہ یہ لوگ قیامت کے دن جنت میں داخل ہو بھی گئے تو پھر بھی انہیں یہ خسارہ ضرور نظر آئے گا کہ فلاں موقع پر ہم اکٹھے ہوئے تھے اور ہم نے اللہ کا ذکر نہیں کیا تھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھا تھا۔ یعنی جنت پا لینے کے باوجود بھی انہیں ندامت ہوگی کہ اگر ہم نے اس وقت درود پڑھا ہوتا یا اللہ کا ذکر کیا ہوتا تو آج جنت میں ہمیں کتنا اونچا مقام ملتا۔ یعنی وہ جو جنت میں اس دن ان کو من وجہ محرومی نظر آئے گی، اگرچہ جنت انہوں نے پالی ہے، اس پر ان کو حسرت ہوگی۔ اس بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مہینہ کوئی ہو، علاقہ کوئی ہو، دن ہو یا رات ہو، مطلقاً امت مسلمہ کے لیے یہ نصاب دیا ہے کہ کسی بھی مجلس میں، یعنی ضروری نہیں کہ وہ کوئی محفل ہے، کوئی جلسہ ہے، کوئی سیمینار ہے، ویسے ہی چند مسلمان اکٹھے ہوئے ہیں کسی کام کے لیے بھی، تو اس میں ان پر یہ ضروری ہے کہ وہ اس موقع کو بھی ذکر اور درود شریف کے ذریعے سے اپنے لیے ایسا بنائیں کہ کل انہیں قیامت کے دن حسرت نہ ہو اور ندامت نہ ہو۔ تو پھر جب ایک عام دن مومن کے لحاظ سے اتنا قیمتی ہے کہ اس کے اندر اللہ کا ذکر اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا درود و سلام نہ ہونے کی وجہ سے شرمندگی ہوگی، تو خاص راتیں، خاص مواقع اور اللہ کی طرف سے جو خاص مشاہد اس امت کو دیے گئے ہیں، تو ان میں غفلت پر تو بہت زیادہ قیامت کے دن ندامت اور شرمندگی ہو سکتی ہے۔ اس حدیث شریف کے اندر جو یہ فرمایا لم یذکر اللہ تعالی فیہ ولم یصلوا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اہل سنت و جماعت کے معمولات کے لحاظ سے، یعنی اس حدیث شریف کے قریب ترین جو معمولات ہیں وہ اہل سنت کے معمولات ہیں، یعنی دوسرے خود تو درود پڑھیں گے نہیں اور پڑھنے والوں سے یہ دلیل پوچھیں گے کہ کیا جمعے کے بعد سلام پڑھنا جائز ہے، کیا نماز کے بعد درود پڑھنا جائز ہے، کیا فلاں وقت درود پڑھنا جائز ہے۔ اور ادھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بھی نشست و برخاست ہو، یعنی دن میں ایک بندہ 20 محفلوں میں بیٹھا ہے، بازار میں ایک جگہ بیٹھا ہے، پھر دوسری جگہ بیٹھا ہے، پھر چوتھی جگہ بیٹھا ہے، پھر کہیں رشتہ داروں کے پاس گیا ہے، پھر کسی جگہ کسی دفتر میں گیا ہے، تو شریعت کہتی ہے کہ یہ جہاں جہاں بھی بیٹھے وہاں 2 کام ضرور کرے، یعنی اللہ کا ذکر کرے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے۔ تو اہل سنت و جماعت کی محافل کے اندر یعنی اور نہ بھی ہو تو یہ جو صلاۃ و سلام اختتام پر پڑھا جاتا ہے یا
درود و سلام کا ویسے ورد اور وظیفے کے ذریعے سے اہتمام ہوتا ہے یا اس کے علاوہ جمعہ ہو یا نمازوں کے بعد، تو یقیناً یعنی یہ حدیث اپنی جامعیت کے لحاظ سے ہماری صداقت کو واضح کر رہی ہے، کیونکہ دوسری طرف تو آج یہ صورتحال ہے کہ شب برات کے قیام پر لوگ بدعت کے فتوے لگا رہے ہیں، اور کل انشاءاللہ جو روزہ رکھا جائے گا انہیں وہ بھی کار ثواب نظر نہیں آ رہا، اور اس سلسلہ میں وہ ضد کر رہے ہیں کہ کوئی بندہ روزہ نہ رکھے اور کوئی بندہ اس رات کو قیام نہ کرے۔ تو یعنی اس حد تک ان کی نظریاتی جنگ جو ہے اس سے شیطان فائدہ اٹھا رہا ہے، اور وہ ہر چیز کو بدعت قرار دینے پر تلے ہوئے ہیں، جبکہ دوسری طرف رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم صرف نماز جمعہ یا جلسہ یا عام نماز کے بعد ہی نہیں، بلکہ سرکار کا تو یہ تقاضا ہے کہ بندہ تب قیامت کے دن مطمئن ہوگا جب اس کی ہر نشست میں ہی اللہ کا ذکر بھی ہوگا اور درود و سلام بھی ہوگا۔ اب ان لوگوں کے نزدیک یہ ہے کہ آج کی رات مساجد بند ہوں، لائٹنگ بند کر دی جائے، چراغ بجھا دیے جائیں، بندے سو جائیں، تو یہ کہتے ہیں یہ سنت پہ عمل کر رہے ہیں، اور ادھر شریعت یہ چاہتی ہے کہ وہ ہمیشہ ذکر کریں اور درود و سلام کا اہتمام کریں۔ تو اس بنیاد پر آج کی دن کا احیاء، اس کو جاگنا اور اس کے اندر پھر جو جاگنے کے مقاصد ہیں ان کو پیش نظر رکھنا، یہ انسان کی خوش قسمتی کی ایک دلیل ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے قیامت کے دن کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا ہے، وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ قیامت کے دن ہم انصاف کے ترازو رکھیں گے اعمال کو تولنے کے لیے۔ ایک بندے کی زندگی کا ہر دن اور ہر رات، ہر لمحہ، جب بھی اس نے کوئی عمل صالح کیا ہے تو اللہ کے ہاں اس کی قدر و منزلت ہے، اگر وہ صحیح ہے تو اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ اللہ کی رحمت کے دروازے کسی وقت بھی بند نہیں ہوتے۔ خالق کائنات فرماتا ہے فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، نکرہ تحت النفی ہے، کوئی نفس بھی ظلم نہیں کیا جائے گا کسی جان پر بھی۔ قیامت کے دن ظلم نہیں کیا جائے گا کہ اس نے کوئی عمل کیا ہو، جاگا ہو، بھوکا رہا ہو، کوئی جد و جہد کی ہو اور اس کا اسے قیامت کے دن اجر نہ ملے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر اجر نہیں ملے گا تو اس پہ ظلم ہوگا، اور اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ تو خالق کائنات نے فرمایا فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کوئی نفس کسی لحاظ سے بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، کسی جہت میں کہ اس کا عمل شمار نہ ہو، یا اس نے زیادہ کیا ہو ثواب اس کو تھوڑے کا ملے، یا اس نے نیک کیا ہو اور اللہ کے ہاں برا لکھ دیا جائے، تو کسی لحاظ سے بھی کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اور ساتھ ہی رب ذوالجلال نے فرمایا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اگر وہ رائی کے دانے جتنا بھی عمل ہوا تو ہم وہ بھی ترازو میں لے آئیں گے۔ رائی کے دانے جتنا کیا ہوا عمل بھی رائے گاہ نہیں جائے گا، یعنی یہ رب ذوالجلال تسلی دے رہا ہے کہ تم نے جو عمل کیا، نہ تو وہ عمل اللہ تعالیٰ سے چھپا ہوا ہے، اور نہ ایسے ہے کہ بڑا عمل تو قبول کر لیا جائے اور چھوٹا عمل ترک کر دیا جائے۔ قرآن مجید میں فرمایا کہ وہ رائی، خردل کہتے ہیں یہ سرسوں کے، اور حبہ ہے دانہ، یہ سرسوں کے دانے جتنا بھی اگر کوئی عمل تم نے کیا ہے تو اللہ وہ بھی تمہارے نامہ اعمال میں لائے گا،
قیامت کے دن اس کا بھی وزن ہوگا۔ اس بنیاد پر شب برات کے ان لمحات میں ہمیں اس یقین کے ساتھ جاگنا ہے اور اس کے اندر اللہ کے ذکر اور درود و سلام میں، دعا میں مصروف ہونا ہے کہ ہمارا رب ہمارے اس عمل کو دیکھ رہا ہے، اور خالق کائنات جل جلالہ کسی عمل کو رائے گاں نہیں کرے گا، یعنی جو بھی قرآن و سنت کے مطابق رب ذوالجلال کی یاد کے طریقے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے طریقے ہیں، تو اس امید پر جب انسان پکا ہو کر دعا کرتا ہے یا کسی عمل کے اندر شریک ہوتا ہے، تو یقیناً اس پر رب ذوالجلال اجر و ثواب بھی قطعی طور پر مرتب فرماتا ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، کیونکہ حدیث کی کتابوں میں باقاعدہ اس رات کا باب موجود ہے، اور متعدد کتابوں کے اندر وہ باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان، نصف شعبان کی رات، اس عنوان سے ابواب جو ہیں وہ قائم کیے گئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا کان لیلۃ النصف من شعبان، جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے جو آج کی رات ہے، تو اس کا نصاب کیا ہے، اس میں لاہ عمل کیا ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوموا لیلہا، یا ایک روایت میں قوموا لیلتہا، کہ اس کی یہ جو رات ہے اس رات کو تم قیام کرو، اور ساتھ ہی فرمایا وصوموا یومہا، اور اس کے بعد جو دن ہے اس دن کا روزہ رکھو، اور فرمایا کہ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ أَلَا مِن مُسْتَغْفِرْ فَأَغْفِرَ لَهُ، کہ رب ذوالجلال آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے، اور ساری رات طلوع صبح صادق تک یہ اعلان ہوتا رہتا ہے، کیا ہے کوئی ایسا کہ جو بخشش چاہتا ہو اور میں اس کو گناہوں کو بخش دوں؟ ہے کوئی ایسا جو رزق چاہتا ہو تو میں اس کو رزق دے دوں؟ ہے کوئی ایسا کہ جو علم چاہتا ہو تو میں اس کو علم دے دوں؟ الا قضا و قضا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وغیرہ وغیرہ، یعنی جو بھی رب ذوالجلال سے مانگی جا سکتی ہیں چیزیں، ان کے لحاظ سے رب ذوالجلال کی طرف سے یہ اعلان کیا جاتا ہے، توجہ دلائی جاتی ہے۔ اگرچہ ہمارے کان یہ نہیں سنتے، لیکن نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جب یہ اعلان ہو چکا ہے تو رات میں دعا مانگنا، ذکر کرنا، قیام کرنا، اور اگلے دن کا جو روزہ ہے اس کی اہمیت کو ہر امتی کے لیے لازم ہے کہ وہ پیش نظر رکھے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا جو نصاب شب برات ہے، اس میں ذکر و فکر اور احیاء شب برات کے کئی طریقے ہیں، جس کے اندر رب ذوالجلال کے جو قیامت کے دن بندہ مومن پر انعامات ہوں گے جنت کی شکل میں، ان کی طرف بھی متوجہ کیا گیا، اور پھر جو دوزخ اور جہنم کے مفاسد ہیں اور عذاب کی جو سختیاں ہیں اس کے لحاظ سے بھی بیان کیا گیا، تاکہ ایک مومن اللہ کی رحمت کو دیکھ کر بھی اللہ کے حکم کو ماننے کی طرف متوجہ ہو، اور ساتھ ہی مومن رب ذوالجلال کے پکڑ اور وعید
سے بچنے کے لیے بھی خالق کائنات جل جلالہ کی طرف متوجہ ہو۔ یہ دونوں صورتیں قرآن مجید برہان رشید میں بشیر اور نذیر، تبشیر اور انذار، یہ پورے قرآن مجید برہان رشید کا ایک طریقہ ہے لوگوں کو اس نیکی کی طرف متوجہ کرنے کے لحاظ سے۔ تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی طرف جو متوجہ کیا وہ بھی بڑے حسین انداز میں، اور یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم غیبیہ کا کردار ہے کہ علوم غیبیہ کے لحاظ سے آپ نے جنت کا چپا چپا بیان کیا، اور اس چپا چپا کے طرف یعنی جانے کا جو طریقہ اور ذریعہ ہے اس کے تمام نصاب بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان۔ عام لوگ حیران ہیں ایک ایک حدیث کے اندر جو جنت کے تعارف کا تبصرہ موجود ہے۔ ہادی الارواح الی بلاد الافراح سے چند احادیث میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جن میں طبرانی معجم کبیر کی ایک حدیث ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنت احد الا بجواز، کوئی بندہ بھی جنت میں پاسپورٹ کے بغیر داخل نہیں ہوگا، الا بجواز، پاسپورٹ اب جدید عربی میں بھی جواز کا لفظ پاسپورٹ پہ بولا جاتا ہے، تو وہ پاسپورٹ کیا چیز ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ھذا کتاب من اللہ لفلان ابن فلان، کہ یہ اللہ کی طرف سے فلاں بن فلاں کے لیے تحریر لکھی گئی ہے، یعنی ہر بندہ جو جنت میں داخل ہوگا اس کا نام اور اس کے باپ کا نام، ادخلوہ جنتاً عالیہ قطوفہا دانیہ، تو اے فرشتو تم اس کو جنت عالیہ میں داخل کر دو، اور اس کی ایسی جنت کے جہاں پھلوں سے ٹہنیاں قریب قریب جھکی ہوئی ہیں۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پاسپورٹ کے حصول کے لیے جو فکر آخرت ہمیں عطا کی، آج اس کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے کہ ماضی کے سارے گناہوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے جس وقت ایک انسان اپنے ذہن پر بوجھ سمجھتا ہے اور پھر اشک ندامت بہاتا ہے، تو ایک ایک آنسو بھی سالوں کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، چونکہ جب تک انسان کو احساس نہ ہو کہ میں نے جرم کیا ہے، میں گناہ گار ہوں، میں خطا کار ہوں، اس وقت تک وہ در توبہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، اور جب اس وجہ سے رو پڑتا ہے تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ اس چہرے کو جہنم پر حرام کر دیتا ہے کہ جس آنکھ سے آنسو چہرے پہ ٹپکا، اور آنسو وہ ریا کا نہیں تھا بلکہ رب ذوالجلال کے خوف کا تھا، خالق کائنات جل جلالہ کے ڈر کا آنسو تھا، اور انسان اپنے ماضی کو سامنے رکھ کے کہ مجھ سے کتنے گناہ ہوئے اور کتنا میں اللہ کے دربار سے دور بھاگا، جب یہ سوچ کر ایک انسان روتا ہے تو پھر خالق کائنات جل جلالہ گناہوں کی بخشش کے ساتھ ساتھ اسے جنت کی ٹکٹ عطا فرما دیتا ہے۔ دوسرے مقام پر نبی اکرم نور مجسم
شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کے احوال میں جو جنت کی سواریوں کا تذکرہ کیا گیا وہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے کہ جنت میں انسان کیسی سواریوں کو استعمال کرے گا اور اس کی صورتحال کیا ہوگی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث جو ہے وہ جامع ترمذی میں موجود ہے، اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعرابی، ایک بدو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، اور عمومی طور پر یہ بدو لوگ جو آتے تھے تو ان کے سوال عجیب و غریب ہوتے تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہر وقت پاس رہتے تھے وہ منتظر رہتے تھے کہ کوئی اس طرح کا دور والا بندہ آئے اور وہ سوال کرے اور ہم بھی سنیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ تو اس بدو نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی احب الخیل، میرا گھوڑوں سے بڑا پیار ہے، افی الجنت خیل، تو آپ نے ہمیں اعمال صالحہ کے نتیجے میں جنت کے انعام کی خوشخبری سنائی ہے، تو کیا جنت میں گھوڑے بھی ہوں گے؟ یعنی میری پسند تو گھوڑے کی سواری ہے، تو جنت میں جہاں دیگر بہت سے انعامات ہیں تو کیا اس چیز کا بھی اہتمام رب ذوالجلال نے جنت میں کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبوت کا منصب اس کے لیے کتنا وسیع علم درکار ہے، اور امتی کیسا کیسا سوال کر سکتا ہے، اور اسی پر آگے یقین اور ایمان کا مدار ہوتا ہے۔ اب وہ سوال کرے اور سرکار فرمائے کہ نہیں بالکل تم یہ باتیں نہ پوچھو، تو سرکار نے فوراً جواب دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اذا دخلت الجنت اتیت بفرس، کہ جو ہی تم جنت میں داخل ہوگے تو تمہارے سامنے گھوڑا پیش کیا جائے گا۔ وہ گھوڑا کیسا ہوگا؟ من یاقوت، یاقوت کا بنا ہوگا، یعنی دنیا کے گھوڑے جیسا نہیں ہوگا بلکہ اس سے کہیں اعلیٰ ہوگا۔ اور لہو جناحان، اس گھوڑے کے دو پر ہوں گے، یعنی دنیا کا گھوڑا تو زمین پر دوڑ سکتا ہے، چل سکتا ہے، اڑ نہیں سکتا، مگر وہ گھوڑا جو ہے لہو جناحان، اس کے دو پر ہوں گے، فَحُمِلْتَ عَلَيْهِ، تمہیں اس پہ بٹھا دیا جائے گا، ثُمَّ طَارَ بِكَ حَيْثُ شِئْتَ، پھر وہ گھوڑا تمہیں لے کے اڑ پڑے گا، حَيْثُ شِئْتَ، مرضی تمہاری ہوگی کہ تم کس طرف جانا چاہتے ہو۔ یعنی اس طرح کا انتظام رب ذوالجلال نے ہر جنتی کے لیے کر رکھا ہے کہ اس میں یعنی ہے گھوڑا مگر صلاحیت صرف دوڑنے کی نہیں بلکہ اڑنے کی ہے، اور اڑنے میں کنٹرول جو ہے وہ اس کے پاس ہے، جنتی جس نے آج اپنی خواہشات کا ریموٹ کنٹرول دین کو دے دیا، شریعت کو دے دیا، اپنی پسند ناپسند اللہ کے حکم کے تابع کر دی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اپنے آپ کو سپرد کر دیا کہ جو آپ کو پسند ہے وہی مجھے پسند ہے، تو پھر اس کے لیے جنت کا وہ گھوڑا کہ جو ایک گھوڑا ہی اتنا قیمتی ہے کہ پوری دنیا اس کی قیمت نہیں بن سکتی، وہ گھوڑا اس کے سپرد کیا جائے گا، اور اس پر لازم ہوگا کہ وہ گھوڑا اس بندے کی حکم عدولی نہیں کر سکتا، یہ صرف دل میں تمنا کرے گا تو وہ گھوڑا ادھر چلے گا، یعنی ادھر اس کو نہ اسے مارنا پڑے گا نہ ہی آواز دینی پڑے گی۔ اس انداز میں رب ذوالجلال نے جنت کے یہ
اسباب تیار کیے، اعدت للمتقین، اور یہ تیاری سب پہلے سے ہو چکی ہے، تو یہ دنیا میں پھر انسان کے لیے لاہے عمل ہے اور لمحہ فکریہ ہے کہ جب رب ذوالجلال نے اس کے لیے اس قدر اہتمام کیا ہے تو بندہ کس لیے اپنی خواہش کے ساتھ چمٹا ہوا ہے اور اللہ کے حکم سے حکم عدولی کر رہا ہے۔ آج کی رات ماضی کو سامنے رکھ کے مستقبل کا لائحہ عمل تیار کرنے کی رات ہے کہ وہ رب بے نیاز غنی عن العالمین ہو کے اس نے اپنے بندوں کے لیے اس قدر اہتمام کر رکھے ہیں، تو انسان کو بھی اپنی خواہشات ترک کر کے اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے سپرد کر دینا چاہیے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح جس وقت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کے معاملات میں یہ پوچھا گیا کہ انسان کا رہن سہن وہاں کیسا ہوگا، خلاصہ یہ ہے کہ لا یبولون ولا یتغوطون ولا یمتخطون، کہ جنتی جو ہے اس کو نہ پیشاب آئے گا نہ پاخانہ آئے گا اور نہ ہی اس کو زکام لگے گا، نہ اس کو بلغم تھوکنے کی حاجت ہوگی، اور جو کچھ وہ کھائے گا وہ پسینے کی شکل میں اس کا اخراج ہوگا، اور وہ پسینہ بھی کستوری سے زیادہ خوشبو والا ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر فرمایا کہ اہل جنت کبھی سوئیں گے نہیں۔ شاید آپ یہ پہلی بار سن رہے ہوں کہ دنیا کے اندر انسان کی خواہشات اور آرام میں ایک بڑی چیز اس کا سونا ہے، مگر جنت سونے سے پاک ہے۔ سونا تو اس میں موجود ہے مگر سونے کے عمل سے جنت پاک ہے۔ اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سلسلہ میں فرمان 285 صفحے پر اس کتاب کے اندر موجود ہے، اور دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر بھی اس کا تذکرہ آیا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سئل نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا۔ کیا سوال تھا؟ یہ پھر سوال کا مزاج سائل کے بریلوی ہونے کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ سائل پوچھتا ہے اَیَنَامُ اہل الجنہ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جنتی سوئیں گے، ان کو نیند آئے گی؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النوم اخو الموت، کہ نیند جو ہے یہ نصف موت ہے، نیند موت کی بہن ہے۔ وَأَهْلُ الْجَنَّةِ لَا يَنَامُونَ، اور اہل جنت جو ہیں ان پر نہ پوری موت آئے گی نہ آدھی موت آئے گی، چونکہ جنت جانے کے بعد خلود ہے، موت کو ذبح کر دیا جائے گا۔ تو اس بنیاد پر جو موت سے مشابہ چیز ہے، من وجہ جو موت ہے نیند، اس کو بھی ختم کر دیا جائے گا، اور جنت کے اندر یعنی وہ جو خلود کی زندگی ہے ہمیشہ کے لحاظ سے، وہ نیند کے بغیر قرار دے دی گئی ہے، یعنی جو تقاضے ہیں نیند کے وہی سارے ختم ہو جائیں گے، یعنی انسان کو نہ سر درد ہوگا نہ تھکاوٹ ہوگی، نہ کوئی اور ایسی اس سے کیفیت بنے گی کہ اب میں کچھ سو لوں اور آرام کر لوں۔ تو خالق کائنات جل جلالہ فرماتا ہے کہ جنت اس انداز کی بنائی گئی۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جو آنکھ نے دیکھا نہیں، کان نے سنا نہیں، دل میں خیال تک نہیں آیا، ایسا ماحول رب ذوالجلال نے
جنت کا تیار کیا ہے۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم جو جنت کے احوال بیان کیے، انہی سے ماخوذ محققین نے لکھا ان من المزید ان تمر الصحابہ باہل الجنہ، کہ جنت میں بادل بھی ہوں گے اور بادل اہل جنت کے سروں کے قریب آ کر ان سے سوال کریں گے، ماذا تریدون ان امطرکم، تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے، میں اسی کی بارش برسا دیتا ہوں۔ یعنی وہ بادل یہ دنیا کے بادلوں کی طرح نہیں ہوں گے، بلکہ ان میں قوت گویائی ہوگی، اور وہاں بھی اصل جنتی جو ہے اس کی خدمت مطلوب ہے کہ بادل آ کے اس کو بھگو نہیں دیں گے، بلکہ بادل آ کے اس سے سوال کریں گے کہ تم کیا چاہتے ہو۔ اب یہ کھلی چھٹی ہے ان کو کہ وہ اس وقت کس چیز کا مطالبہ کر دیں، سوال کر دیں، اور بادلوں کو اللہ کی طرف سے یہ ہدایت ہے اور ان کو یہ توفیق دی گئی ہے کہ یہ جنتی جو چیز مانگے گا اسی کی بارش جو ہے وہ شروع ہو جائے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَلَا يَتَمَنَّوْنَ شَيْئًا إِلَّا أُمْطِرُوا، یہ جس چیز کی بھی تمنا کریں گے تو آگے جواب نہیں ہوگا یہ کہ بادل کہے گا کہ یہ تو شارٹیج ہو چکی ہے، یہ شارٹ ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ یہ جو کہیں گے خالق کائنات جل جلالہ کے حکم پر، یعنی بادل مامور ہیں کہ وہ اس امتی کا کہنا مانے اور جو یہ چاہتا ہے اس کی اس ڈیمانڈ کو پورا کرے۔ تو یہ سارے مناظر اس لیے بیان کیے گئے کہ بندے نے چند سال اپنی زندگی کے بالغ ہونے کے بعد وفات تک، جو اسے پتہ نہیں کہ کس وقت لمحہ موت ہے، اس نے اپنی خواہشات کو روکنا ہے، تو پھر آگے ہمیشہ کی زندگی میں اسی کی خواہشات کو ایک لاہ عمل قرار دے دیا جائے گا۔ یہ جو چاہے گا ویسے ہوگا، لیکن اس عارضی زندگی کے اندر اس نے رب ذوالجلال کے دیے ہوئے قواعد و ضوابط کو سامنے رکھنا ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنی ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے اندر جو سب سے بڑا انعام ہے ایک جنتی کے لیے، اس کا بھی بڑے خوبصورت الفاظ کے اندر تذکرہ فرمایا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو سنن ابی داؤد کے اندر حدیث شریف موجود ہے، ما منکم من احد الا سیخل اللہ بہ یوم القیامہ لیس بینہ و بینہ حجاب ولا ترجمان۔ فرمایا تم میں سے ہر ایک کو یہ سعادت ملے گی، یعنی بشرطے کہ وہ جنتی بن جائے، تو جنتی بننے کے بعد سعادت ملے گی کس چیز کی؟ کہ اس کی 1 to 1 اللہ سے ملاقات ہو۔ سیخل اللہ بہ یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ ہوگا اور اس کا اللہ ہوگا۔ لیس بینہ و بینہ حجاب، درمیان میں حجاب بھی نہیں ہوگا، ولا ترجمان، درمیان میں کوئی ترجمان بھی نہیں ہوگا کہ اللہ سے کی بات ادھر پہنچائے، ادھر کی سن کے اللہ تک۔ اس انداز کی ملاقات کا تذکرہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، اور یہ وہ امور ہیں کہ جس کی وجہ سے یعنی بندہ دنیا سے دل لگانے سے بچ سکتا ہے کہ یہ تو عارضی چیز ہے اور انسان ایک مسافر ہے، اور آخر یعنی رب ذوالجلال کے ساتھ ملاقات ہونی ہے، اور اس ملاقات کے بندہ قابل ہو جائے اور اس کا انعام اسے اس کے حصے میں لکھا جائے، تو یہ انسان کی حقیقی کامیابی ہے۔ اس ملاقات کی قابلیت کے لیے ہمیں یہ شب برات جیسے مواقع دیے گئے کہ انسان اپنی آلودگی دور کر لے
اور اس احکم الحاکمین کی زیارت کے لائق بن جائے اور خالق کائنات جل جلالہ اس کے اور اپنے درمیان کے تمام حجابات اس دن دور فرما دے گا، اور خالق کائنات جل جلالہ کا کلام آج ہم جس کے لحاظ سے کوئی تشبیہ بھی نہیں دے سکتے کہ قول اولا، لحن نئے، آواز نئے، اللہ کا جو کی کلام اور گفتگو ہے، یعنی ہم جو کلام کرتے ہیں اس کی اس کے ساتھ مشابہت نہیں۔ ہم بولنے میں زبان کے محتاج ہیں، ہمارے کلمات جو ہیں وہ زوال پذیر ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا کلام، اللہ کا بولنا قدیم ہے، اور خالق کائنات جل جلالہ اعضاء سے پاک ہے، ترکیب سے پاک ہے۔ تو یہ شوق دیا گیا کہ قیامت کے دن دیدار ہوگا تو ہر ایک کو پتہ چلے گا کہ کلام باری تعالی کیا ہے، اور وہ کتنا لذیذ ہے اور لطیف ہے، اور اس سے انسان کس قدر محظوظ ہوتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو کہ بخاری مسلم دونوں کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رب ذوالجلال اہل جنت سے گفتگو فرمائے گا تو کیا فرمائے گا؟ سرکار فرماتے ہیں، اللہ فرمائے گا یا اہل الجنہ، اے جنت والو، فیقولون لبیک ربنا، تو جنت والے لبیک کہتے ہوئے اپنے رب کے حکم کی طرف متوجہ ہوں گے۔ لبیک ربنا وسعدیک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرا سوال کرے گا۔ یہ ہے کمال نبوت کہ جنت جا کر پھر جو کچھ ہونا ہے سرکار نے اس کی بھی خبر دے دی ہے کہ رب ذوالجلال دوسرے نمبر پہ یہ فرمائے گا، حل رضیتم، اے جنتی لوگو کیا راضی ہو گئے ہو؟ حل رضیتم، تو یہ ایک بندے کی معراج ہے کہ بندے کا خالق اس سے پوچھے کہ تم راضی ہو؟ جنت میں کروڑوں نعمتیں پا لینے کے بعد اللہ کو پتہ ہے کہ ان کو اتنی نعمتیں میں نے دی ہیں، اتنے انعامات دیے ہیں، لیکن اس سے بڑھ کے رب کا پوچھ لینا ہے، حل رضیتم، تم راضی بھی ہو؟ راضی ہو گئے ہو تم؟ فیقولون، تو یہ اہل جنت آگے سے جواب دیں گے۔ جو جواب دیں گے وہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اہل جنت کہیں گے وما لنا لا نرضى، رب ہم نے راضی کیوں نہیں ہونا؟ وما لنا لا نرضى، ہم کیوں نہیں راضی ہوں گے؟ وقد اعطیتنا ما لم تعط احدا من خلقک، تو نے ہمیں اتنا دیا کہ اپنی مخلوق میں تو نے کسی کو اتنا نہیں دیا جتنا ہم جنتیوں کو تو نے دیا، تو ہم نے راضی کیوں نہیں ہونا؟ یعنی جنتی ایک قسم کا تعجب کریں گے اس سوال پر کہ رب ذوالجلال فرماتا کیا تم راضی ہو گئے ہو؟ یعنی یہ کہیں گے اب یہ پوچھنے کی تو نوبت ہی نہیں کہ ہم اتنا کچھ لے چکے ہیں، اتنا کچھ اے اللہ تو نے دے دیا ہے جو کسی کو تو نے دیا ہی نہیں، تو ہم تو بڑے راضی ہیں۔ تو خالق کائنات جل جلالہ فرمائے گا انا اعطیکم افضل من ذالک، میں ابھی تم اس سے بھی افضل چیز تمہیں دینا چاہتا ہوں۔ یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے جو ہمیں مل چکا ہے، اور ہم کیوں نہ راضی ہوں؟ رب ذوالجلال فرمائے گا کہ ابھی اس سے بھی افضل چیز میں تمہیں عطا کروں گا۔ قالوا ربنا وَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ، اے اللہ اس سے افضل کیا چیز ہو سکتی ہے؟ یعنی یہاں ہم تو ہمارے خیال کی سرحدیں بھی ختم ہو چکی ہیں، یعنی جہاں بادل آ کے بندے کی مرضی پوچھ رہے ہوں اور گھوڑے اڑ رہے ہوں، اور جب ملاقات کسی نے کرنی ہو تو اگر کرسی پہ بیٹھا ہے تو کرسی چلنا شروع ہو جائے، چارپائی پہ ہو تو چارپائی حرکت کرنا شروع کر دے، اور دل اس کے
میں خیال ہے کہ میں فلاں دوست کی طرف جانا چاہتا ہوں، اور چلتے چلتے کرسی وہاں پہنچ جائے گی، اور چلتے چلتے چارپائی وہاں پہنچ جائے گی۔ یعنی وہ کہ جو چاہیں جس طرح کا گوشت وہی روسٹ پرندہ سامنے آ جائے، اور کھانے کے بعد باقی جو بچے تو ہڈیاں بھی نہ اٹھانی پڑیں، وہ پھر پرندہ بن کے اڑ جائے۔ یہ سارے احوال جو ہیں ان میں ہوتے ہوئے وہ پوچھیں گے رب جو کچھ تو نے دے دیا ہے اس سے افضل کیا ہو سکتا ہے؟ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب ذوالجلال فرمائے گا اس سے افضل بھی ہے۔ وہ افضل کیا چیز ہے؟ خالق کائنات فرمائے گا احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا۔ آج میں تمہیں اپنے رضا لکھ کے دے رہا ہوں کہ آج کے بعد میں کبھی تم پہ ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ تمہیں اب گارنٹی دے رہا ہوں کہ اب کبھی بھی میں تم پہ ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ ناراض نہ ہونا، اس پر گارنٹی دے دینا، یہ میرا وہ انعام ہے جو پہلے میں نے نہیں دیا تھا۔ میں راضی تھا تم پر، مگر تمہارے علم میں ہو کہ اب ناراض نہیں ہوگا، تم نے اتنا مجھے راضی کر لیا، تو اب میں تمہیں وہ انعام بھی دے رہا ہوں کہ میں تم پہ اتنا راضی ہو گیا ہوں کہ اب اس کے بعد کبھی بھی میں تم پہ ناراض نہیں ہوں گا۔ تو اس حالت میں پھر اہل جنت ہمیشہ کی زندگی جنت کے اندر گزاریں گے، اور وہاں پر جتنے بھی دنیا کے شعبہ جات ہیں سب ختم ہو جائیں گے۔ مثلا دنیا کے اندر کاشتکاروں کی ضرورت ہے، لوہاروں کی، کمہاروں کی، ہر قسم کے شعبہ جات ہیں، تو یہ سارے شعبہ جات ہی خود بخود ہر چیز ہی بنی بنائی ملے گی۔ یعنی جنتی درختوں کے پھولوں سے کپڑا ملے گا، اور خود بخود ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی اور کستوری کا اس میں سیمنٹ لگا ہوا ایسے محل ملیں گے۔ یہ ساری چیزیں ہوتے ہوئے پھر اہل جنت ایک کو دوسرے کی ضرورت نہیں رہے گی کہ میں اسے بلاؤں یہ مجھے مکان بنا دے، میں اسے بلاؤں یہ مجھے روٹی پکا دے، میں اسے بلاؤں یہ مجھے کپڑے سلائی کر دے۔ سب ضرورتیں ختم ہو جائیں گی۔ اتنی بے نیازی اہل جنت کے اندر آ جائے گی، اور پھر اتنا ان کے دل کے خیال کو فالو کیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ یعنی پانی اگر انہوں نے پینا ہے تو جو خدمت پر رب نے وہاں رکھے ہیں وہ اتنا نالج رکھتے ہیں کہ اس بندے نے گلاس پورا پینا ہے یا آدھا پینا ہے۔ یعنی اگر پیاس زیادہ ہو اور پانی ختم ہو پیتے پیتے تو پھر بھی بندے کا لطف پورا نہیں ہوتا، اور اگر پیاس تھوڑی ہو اور پانی بچ جائے تو پھر بھی اسے کچھ تکلف کرنا پڑتا ہے کہ اب پورا کروں یا کس کو دوں۔ تو وہاں ڈال کے دینے والے ہی اللہ کے علم سے ان کو اتنا علم دیا جائے گا کہ جنتی مخدوم بنا ہوا ہے، اس کے جتنی اس کی خواہش ہے اتنا ہی وہ ڈالیں گے۔ اسے یہ بھی نہیں کہنا پڑے گا کہ اب میں بس کرتا ہوں یہ باقی فلاں کو دے دو۔ یہ سارے اہتمام رب ذوالجلال کی طرف سے، یعنی یہ جو دنیا کے لوگ ہیں ان میں سے کسی کی ان کو حاجت نہیں رہے گی۔ باقی وہاں غلمان، حور و غلمان، وہ تو جنت ہی کی پیداوار ہیں۔ دنیا میں رہنے والے لوگوں میں سے کسی کی ان کو کسی شعبے کی حاجت نہیں رہے گی، مگر علماء کی وہاں بھی ضرورت پڑے گی۔ اور اس لحاظ سے واضح طور پر ذکر کیا گیا کہ جس وقت اہل جنت رب ذوالجلال سے ملاقات کریں گے اور خالق کائنات جل جلالہ ان سے فرمائے گا مانگ لو، کیا مانگنا ہے تمہیں اور کیا چاہیے، تو اس مقام پر وہ لوٹ کے علماء کی طرف جائیں گے کہ اب ہمیں تو پتہ نہیں کہ رب سے مانگنا کیا چاہیے، اب یہ فتویٰ دو کیا مانگے ہم، یا
پہلی ملاقات میں تو یہ مانگا تھا، اب بتاؤ پھر ہم کیا مانگیں؟ اس بنیاد پر بھی لکھا آئمہ نے کہ دنیا میں لوگ شعبہ جات حاصل کرتے ہیں کہ جس میں ویلیو بڑی ہو اور اتھارٹی بڑی ہو اور مانگ بڑی ہو. فرمایا یعنی جنت میں جب سب کی مانگ ختم ہو جائے گی، اہل علم کی مانگ وہاں بھی ہوگی، یعنی وہاں بھی لوگ تلاش کریں گے. جو دنیا میں اہل علم تھے وہاں پیدا ہونے والے وہ حور و غلمان نہیں، دنیا میں جو اہل علم تھے جن کے پاس وہ جمعہ پڑھتے تھے، سبق پڑھتے تھے، یا جنہیں اہل فتویٰ سمجھتے تھے، جنت جا کے بھی ان لوگوں کی ڈیمانڈ ہوگی کہ لوگ انہیں تلاش کریں گے کہ آج ہماری رب سے ملاقات ہے اور ہم نے، اللہ نے فرمانا ہے کہ مانگو، تو ہم پہلے پوچھ کے جائیں کہ ہم کیا مانگے. تو اس انداز میں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین کے علم کی حوصلہ افزائی بھی فرمائی اور اس کے لحاظ سے ان احکام کو اجاگر بھی فرمایا. شب براءت کے اندر بیماریوں سے نجات کے لحاظ سے خصوصی طور پر مختلف دعائیں امت مسلمہ کو عطا کی گئیں، اور آج کی اس نشست میں جیسے ساتھ ذکر کا ایک حصہ ہے وہ دعائیں بھی ہم شامل کریں گے. اور اس میں دنیا سے جانے والوں کے لحاظ سے جو دنیا سے چلے گئے ہیں اس موقع پر ان کا اہتمام بھی ایک ضروری حصہ ہے. ہمارے لیے تو یہ ہے کہ ہم اس نجات کی رات ایسے عمل کریں کہ نجات ہو جائے، پہلے گناہ معاف ہو جائیں، آئندہ کے لیے پکی توبہ کا اہتمام ہو. لیکن جو دنیا سے پہلے جا چکے ہیں، کتنے لوگ تھے جو گزشتہ سال ہمارے ساتھ تھے، زمین کے اوپر تھے، اب رخصت ہو چکے ہیں. اس سے پہلے سال کتنے رخصت ہوئے، اب آئندہ سال ہم میں سے نہ جانے کتنے رخصت ہو چکے ہوں گے. تو اس رات کے اندر ہمیں فوت شدگان کے لیے خصوصی طور پر تلاوت قرآن مجید کا اہتمام کرنا ہے اور اپنی دعاؤں کے اندر ان کو یاد رکھنا ہے. اس سلسلہ میں کتاب الروح سے یہ پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ جس طرح شروع میں ذکر کیا کہ موجودہ حالات کے اندر اول تو نیکی کرنا بڑا مشکل ہے، اور پھر کوئی نیکی کرنے آئے تو وہ فتووں کی زد میں بھی آ جاتا ہے کہ یہ بدعت کر رہا ہے، ایسا کسی نے کیا کیا تھا، ایسا کرنا جائز ہے، اور اس طرح کر کے پھر بہت سے لوگوں کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے. تو اہل قبور کے لیے جو پڑھائی کا تحفہ ہے اس سلسلہ کے اندر کتاب الارواح میں، کتاب الروح کے اندر یہ موجود ہے. اور یہاں ایک مکالمہ ہے دو اماموں کا، امام احمد بن حنبل اور محمد بن قدامہ. یہ دونوں حضرات ایک شخص کی نماز جنازہ میں حاضر ہوئے. جب جنازہ سے فارغ ہو گئے اور میت کو دفن کر دیا گیا، فلما دفن المیت جلس رجل ضریر یقرأ عند القبر. تو ایک شخص کے جو کہ نابینا تھا، نابینے قاری صاحب، وہ قبر کے پاس بیٹھ گئے اور قبر کے پاس بیٹھ کر انہوں نے تلاوت قرآن شروع کر دی. فقال له احمد یا ھذا ان القراءۃ عند القبر بدعۃ. تو امام احمد بن حنبل نے ان قاری صاحب کو کہا کہ قبروں کے پاس پڑھنا بدعت ہے. آپ نے قاری صاحب کو روکا. راوی کہتے ہیں فلما خرجنا من المقابر، جب ہم قبرستان سے باہر نکلے، قال محمد بن قدامہ لاحمد بن حنبل. تو محمد بن قدامہ نے احمد بن حنبل سے کہا، یعنی دونوں ہم اثر امام تھے. تو محمد بن قدامہ جو انہوں نے امام احمد بن حنبل سے کہا یا ابا عبداللہ
ما تقول فی مبشر الحلبی، مبشر حلبی کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو مبشر حلبی ان سے بھی ایک بڑے امام تھے جو ان سے پہلے تھے، تو پوچھا تم ان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ قال ثقۃ، کہ وہ ایک ثقہ امام ہے۔ قال کتبت عنہ شیئا، تو محمد بن قدامہ نے پوچھا کیا تم نے ان سے پڑھا بھی ہے اور حدیث ان سے لکھی بھی ہے؟ امام احمد بن حنبل سے پوچھا کہ مبشر حلبی کو تم ثقہ مانتے ہو تو کیا تم نے ان سے کچھ پڑھا بھی ہے؟ انہوں نے کہا نعم، ہاں میں ان کا شاگرد ہوں، میں نے ان سے پڑھا ہے۔ اس تمہید کے بعد محمد بن قدامہ جو ہیں انہوں نے اگلی بات چلائی، اور یہ آج ہمارے ہاں مناظرے کے قوانین کے لحاظ سے اور اصول اہل سنت ثابت کرنے کے لحاظ سے بھی اہم دلیل ہے۔ وہ کہنے لگے اخبرنی مبشرون، سند پڑھنے لگے کہ جو مبشر حلبی تمہارے استاد ہیں وہ میرے بھی استاد ہیں۔ فاخبرنی، انہوں نے مجھے خبر دی، ان عبد الرحمن ان ابیہ، انہوں نے سند سے بتایا کہ انہوں نے یہ بات حضرت عبد الرحمن سے روایت کی، اور حضرت عبد الرحمن جو ہیں انہوں نے اپنے ابا جی سے روایت کی، اور وہ کہتے ہیں انہو اوصى اذا دفن یقرأ عند رأسہ بفاتحۃ البقرۃ وخاتمتها، کہ جو عبد الرحمن کے ابا جی ہیں انہوں نے وصیت کی عبد الرحمن کو، جو ہمارے استاذ مبشر کے استاذ ہیں، ان کے ابا جی نے ان کو وصیت کی کہ جب میری روح نکل جائے، مجھے دفن کر دیا جائے، تو میری قبر کے پاس سورہ بقرہ جو ہے اس کے آغاز کی آیات اور اختتام کی آیات جو بطور خاص ہم ختم میں پڑھتے ہیں کہ یہ آیات پڑھی جائیں، یہ انہوں نے وصیت کی۔ اور وصیت کر کے چونکہ وہ جو تھے وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کے شاگرد تھے، اور پھر وہ خود تابعی تھے جو وقت وفات اپنے بیٹے عبد الرحمن کو کہہ رہے تھے کہ تم نے یہ پڑھنا ہے، اور ساتھ انہوں نے یہ کہا سمعت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یوصی بذالک، کہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میں اپنے استاد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، میں نے ان کی زبان سے سنا، انہوں نے ہمیں اکٹھا کر کے یہ وصیت کی تھی کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو میری تدفین کے بعد تم نے بھاگ نہیں جانا بلکہ تم نے وہاں پڑھنا ہے، اور بالخصوص قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی ان آیات کے لحاظ سے انہوں نے وصیت کی۔ اب امام احمد بن حنبل کے سامنے جب محمد بن قدامہ نے بات صحابی رسول تک پہنچائی، اور ظاہر ہے کہ صحابی تو اب بدعتی نہیں ہو سکتے، وہ ایک کام کا حکم دے رہے ہیں تو سرکار سے انہوں نے سنا ہوا تھا اور وہ دین آگے پہنچا رہے تھے، تو امام احمد بن حنبل کی امامت یہ ہے، آپ نے اس پر آگے کوئی ضد نہیں کی کہ چونکہ میں بدعت کہہ چکا ہوں تو میں بدعت ہی کہوں گا۔ یہاں پر راوی لکھتے ہیں فقال له احمد فرج وقل للرجل یقرأ، کہ تم یہیں سے واپس جاؤ اور وہ نبینا حافظ صاحب جن کو ہم روک کے آئے ہیں انہیں جا کے کہو کہ وہ قبر کے پاس پڑھیں۔ تو اس طرح یعنی وہ عمل ثابت ہوا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے، اور یہ کہ پڑھنا بدعت نہیں بلکہ مفید ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اس سنت پر قائم تھے، بلکہ تابعین حضرت طاؤس کہتے ہیں کہ بعض قبروں پر تدفین کے بعد 7 دنوں تک پڑھا جاتا تھا تابعین کے زمانے میں، کہ کچھ لوگوں کا حساب طویل ہو جاتا ہے تو قرآن مجید برہان رشید کی تلاوت کے لحاظ سے ان کو پھر تسکین پہنچتی ہے۔ تو یہ نفس قرات کے لحاظ سے بیان ہے، اور اس میں پھر درجنوں احادیث ہیں جو گاہے بگاہے قبور اہل قبور کے لیے خواہ گھر میں پڑھنا یا وہاں جا کے پڑھنا،
اس کے لحاظ سے اس کا حکم دیا گیا ہے۔ تو یہ بھی ارواح کی خصوصی ضیافت ہے اس رات کے اندر کہ فوت شدگان کے لیے اہتمام کیا جائے صدقہ و خیرات کا، اور ان کی قبور پہ جا کر پڑھا جائے یا ویسے ان کے لیے ختم کا اہتمام کیا جائے۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ یعنی دنیا میں اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی پچھلوں کے لیے ہی رکھے کہ میں مروں گا تو پچھلے جو ہیں وہ اس رات کو میرے لیے پڑھیں گے۔ جب دنیا کے اندر وہ خود پڑھتا ہوگا تو پھر اس کو پچھلوں کے پڑھنے کا بھی زیادہ ثواب ملے گا اور اپنا عمل جو ہے اس کا قبول ہوگا۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی خصوصی دعاؤں کے لحاظ سے جو ارشاد فرمایا، آپ سارے حضرات میرے ساتھ مل کے وہ دعائیں پڑھیں گے۔ ایک بار سارے حضرات درود و سلام پڑھیں گے۔ لا الہ الا اللہ، 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 الہ الا اللہ، لا 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 الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ یا اللہ شفع فینا رسول اللہ، یا اللہ یا اللہ، یا اللہ یا اللہ، شفع فینا رسول اللہ، یا رحمن یا اللہ، یا رحیم یا اللہ، یا خالق یا اللہ، یا باری یا اللہ، یا غفار یا اللہ، یا جبار یا اللہ، یا رحیم یا اللہ، یا عزیز یا اللہ، یا وہاب یا اللہ، یا رزاق یا اللہ، یا فتاح یا اللہ، یا علیم یا اللہ، یا قابض یا اللہ، یا باسط یا اللہ، یا اللہ یا اللہ، شفع فینا رسول اللہ، یا خافض یا اللہ،
یا رافع یا اللہ یا معز یا اللہ یا مذل یا اللہ یا سمیع یا اللہ یا بصیر یا اللہ یا اللہ یا اللہ شفع فینا رسول اللہ یا اللہ یا اللہ شفع فینا رسول اللہ یا حکم یا اللہ یا لطیف یا اللہ یا خبیر یا اللہ یا حلیم یا اللہ یا عظیم یا اللہ یا غفور یا اللہ یا شکور یا اللہ یا علی یا اللہ یا کبیر یا اللہ یا حفیظ یا اللہ یا مقیت یا اللہ یا اللہ یا اللہ شفع فینا رسول اللہ یا اللہ یا اللہ شفع فینا رسول اللہ یا حسیب یا اللہ یا جلیل یا اللہ یا کریم یا اللہ یا رقیب یا اللہ یا مجیب یا اللہ یا واسع یا اللہ یا حکیم یا اللہ یا اللہ یا اللہ شفع فینا رسول اللہ تمام حضرات جو یہاں موجود ہیں یا لائیو سن رہے ہیں اپنی ساری کی ساری حاجات ذہن میں رکھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار مقدس کے وسیلہ سے اللہ کا یہ ذکر کریں یا اللہ یا اللہ شفع فینا رسول اللہ یا ودود یا اللہ یا مجید یا اللہ یا شہید یا اللہ یا وکیل یا اللہ
या कविय्यु या अल्लाह, या मतीनु या अल्लाह, या वलिय्यु या अल्लाह, या हमीदु या अल्लाह, या मुईदु या अल्लाह, या क़य्यूमु या अल्लाह, या वाजिदु या अल्लाह, या माजिदु या अल्लाह, या वाहिदु या अल्लाह, या समदु या अल्लाह, या क़ादिरु या अल्लाह, या अल्लाहु या अल्लाह, शफ़्फ़ि फ़ीना रसूल अल्लाह, या मुक़्तदिरु या अल्लाह, या मुक़द्दिमु या अल्लाह, या मुअख्खिरु या अल्लाह, या अव्वलु या अल्लाह, या आखिरु या अल्लाह, या ज़ाहिरु या अल्लाह, या बातिनु या अल्लाह, या अल्लाहु या अल्लाह, शफ़्फ़ि फ़ीना रसूल अल्लाह, या अल्लाहु या अल्लाह, शफ़्फ़ि फ़ीना रसूल अल्लाह, या अल्लाहु या अल्लाह, शफ़्फ़ि फ़ीना रसूल अल्लाह, या तव्वाबु या अल्लाह, या वहाबु या अल्लाह, या मुंतक़िमु या अल्लाह, या अफ़ुव्वु या अल्लाह, या रऊफ़ु या अल्लाह, या मुक़सितु या अल्लाह, या जामिउ या अल्लाह, या अल्लाहु या अल्लाह, शफ़्फ़ि फ़ीना रसूल अल्लाह, या अल्लाहु या अल्लाह, शफ़्फ़ि फ़ीना रसूल अल्लाह, या अल्लाहु या अल्लाह, शफ़्फ़ि फ़ीना रसूल अल्लाह, या गनिय्यु या अल्लाह, या मानिउ या अल्लाह,
یا نافع یا اللہ یا ہادی یا اللہ یا باقی یا اللہ یا بدیع یا اللہ یا رشید یا اللہ یا صبور یا اللہ یا وارث یا اللہ یا اللہ یا اللہ شفع فینا رسول اللہ یا اللہ یا اللہ شفع فینا رسول اللہ یا غفور یا اللہ یا صبور یا اللہ یا رؤوف یا اللہ یا اللہ یا اللہ شفع فینا رسول اللہ یا اللہ یا اللہ شفع فینا رسول اللہ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا
ومولانا محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا ومولانا محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا ومولانا محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا ومولانا محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا ومولانا محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا ومولانا محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا ومولانا محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا ومولانا محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا ومولانا محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین حس حسل حق 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 اللہم رب الناس اذهب البأس رب الناس اشفي وأنت الشافي شفاء لا يغادر سقما اذهب البأس رب الناس اشفي وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس اذهب البأس اشفي وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم
रब्बन नास अज़हिबिल बअस इश्फी व अंत शाफी ला शिफा इल्ला शिफाउका शिफाअन ला युगादिरु सकमा। या अल्लाहु या अल्लाह शफ़ी फ़ीना रसूल अल्लाह। या अल्लाहु या अल्लाह शफ़ी फ़ीना रसूल अल्लाह। या अल्लाहु या अल्लाह शफ़ी फ़ीना रसूल अल्लाह। अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 अस्तग़फ़िरुल्लाह। या साहिबल लुत्फ़िल ख़फ़ी बिका नस्तजीरु व नक्तफ़ी। 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 या साहिबल लुत्फ़िल ख़फ़ी
بك نستجير ونكتفي يا صاحب اللطف الخفي بك نستجير ونكتفي يا صاحب اللطف الخفي 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 بك نستجير ونكتفي لا إله إلا الله الملك الحق المبين 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 محمد رسول الله رحمة للمؤمنين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله رحمة للعالمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله شفيع المذنبين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين ولا تشمت بنا الأعداء والحاسدين يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا شافي الأمراض اشف مرضانا
یا دافع البلیات ادفع عنا شر الظالمین والفاسقین اللہم اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم فرج عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم بارك لنا في أعمالنا وآمالنا وأرزاقنا وأولادنا بجاه سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في منهاجنا ومركزنا اللهم بارك لنا في المبلغين اللهم بارك لنا في المجاهدين اللهم بارك لنا في المدرسين اللهم بارك لنا في المتعلمين اللهم بارك لنا في المتعلمين اللهم بارك لنا في الأمور كلها یا الہ العالمین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل اس محفل مقدس میں جو کلمات طیبات ذکر اذکار ختم شریف مختلف صورتیں پڑھی گئیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اے اللہ تیرے دربار میں پیش کرتے ہیں قبول فرما اے اللہ اس پہ اجر و ثواب مرتب فرما یا الہ العالمین اس کا ثواب سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پر نور کے لیے پیش کرتے ہیں قبول فرما آپ کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام علیہم السلام خلفاء راشدین رضی اللہ تعالی عنہم کی ارواح کے لیے پیش کرتے ہیں قبول فرما یا اللہ جو کچھ ہم نے پڑھا اس کا ثواب والدین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آباء و امہات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اولاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ازواج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعمام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور امت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارواح کے لیے پیش کرتے ہیں قبول فرما یا الہ العالمین اس کا ثواب تابعین تبع تابعین ائمہ طریقت ائمہ شریعت جمیع المسلمین والمسلمات کی ارواح کے لیے پیش کرتے ہیں قبول فرما حضرت امام اعظم ابو حنیفہ حضرت امام بخاری حضرت غوث اعظم رحمہم اللہ تعالیٰ کی ارواح کے لیے پیش کرتے ہیں قبول فرما حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری حضرت داتا گنج بخش اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی ارواح کے لیے پیش کرتے ہیں قبول فرما حضرت مجدد الفسانی حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی اعلی حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی حضرت امام فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی ارواح کے لیے پیش کرتے ہیں قبول فرما یا الہ العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل جو کچھ ہم نے پڑھا اس کا ثواب حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی روح کے لیے حضرت شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ کی روح کے لیے پیش کرتے ہیں قبول فرما حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ کی روح کے لیے پیش کرتے ہیں قبول فرما یا الہ العالمین جو کچھ ہم نے پڑھا اس کا ثواب
حضرت حافظ الحدیث پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب نقشبندی قادری قدس سر العزیز کی روح کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضرت پیر سید محمد مظہر قیوم مشہدی رحمہ اللہ تعالیٰ کی روح کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضرت علامہ عطا محمد بندیالوی رحمۃ اللہ علیہ کی روح کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضرت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی روح کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضرت مولانا محمد نواز کیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی روح کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضرت میاں محمد جمیل احمد شرکپوری رحمۃ اللہ علیہ کی روح کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضور تاج الشریعہ قدس سر العزیز کی روح کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضرت فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ علیہ کی روح کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضرت شیخ عبد الکریم محمد المدرس البغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی روح کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا اللہ جن جن ذرائع وسائل اور اسناد سے ہم تک دین معرفت روحانیت پہنچی، یا اللہ ان سب شیوخ کی ارواح کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا الہ العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل، جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس کا ثواب اپنی والدہ محترمہ مرحومہ کی روح کے لیے پیش کرتا ہوں، قبول فرما۔ یا اللہ اس کا ثواب مفتی محمد عابد جلالی صاحب کی روح کے لیے پیش کرتا ہوں، قبول فرما۔ یا اللہ حاضرین کے جتنے متعلقین مرد و زن حالت ایمان میں دنیا سے جا چکے ہیں، سب کی ارواح کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ محمد عمران صاحب کے بھائی صاحب کی روح کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا الہ العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل، ہمارے جتنے فضلاء دنیا سے جا چکے ان کے ارواح کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا الہ العالمین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل آصف علی صاحب کے بھائی جان کی روح کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا الہ العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل بیماروں کو شفا عطا فرما، میرے والد محترم کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، حاجی محمد الیاس چشتی صاحب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، محمد افضل بٹی صاحب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ حاضرین میں جو بیمار ہیں یا ان کے رشتہ داروں میں دوستوں میں جو بیمار ہیں، یا اللہ تو سب جانتا ہے، آج کی رات کا صدقہ سب کو شفا عطا فرما۔ یا الہ العالمین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل، ہم سب کی دعا اپنے دربار میں قبول فرما۔ یا اللہ ہم جولیاں پھیلا کر ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے تجھ سے بھیک مانگ رہے ہیں، یا اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم نسبت کا صدقہ سب کی جھولیوں کو معمور فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما، جو اولاد نرینہ سے محروم ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، جو اصحاب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک بنا۔ یا اللہ محمد عبداللہ سرور جلالی کو بطریق احسن علوم دینیا کی تکمیل کی توفیق عطا فرما، محمد کعب کو بطریق احسن علوم دینیا کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے اس مرکز کے جتنے بھی معاونین ہیں، ہمارے تمام دینی کاموں کے اندر جتنے معاونین ہیں، دامیں درہمیں قدمیں سخنے ہمارے ساتھ جو کھڑے ہونے والے ہیں، یا اللہ سب کو خزانہ غیب سے اپنا فضل عطا فرما، سب کی حاجتیں پوری فرما۔ یا اللہ سب کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی قرب عطا فرما، سب کو قیامت کے دن لواء الحمد کے نیچے جگہ عطا فرما۔ یا الہ العالمین تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک صراط مستقیم کے جتنے بھی کارکنان ہیں، جتنے بھی کارکنان اہل سنت ہیں، یا اللہ سب کو فضل عظیم عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے مراکز کو مزید ترقی عطا فرما، صراط مستقیم یونیورسٹی کو قائم کرنے، تعمیر کرنے، آباد کرنے کی اے اللہ خزانہ غیب سے توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل جتنے مدرسین، متعلمین، منسلکین، مریدین
مجاہدین یا اللہ سب کو اپنے فضل و کرم سے مالا مال فرما۔ یا الہ العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ جہنم سے آزادی کی اس رات میں ہمیں بھی آزادی کی نوید عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے کئی سالوں کے، مہینوں کے، ہفتوں، دنوں کے گناہ یا اللہ ان کی سیاہی سے ہمارے نامہ اعمال کو ستھرا فرما۔ یا اللہ ہماری سستیوں کوتاہیوں کو معاف فرما۔ یا اللہ آئندہ کے لیے گناہوں کے رستوں کی طرف جانے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ سب کو پکی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ دین متین کی خدمت کی مزید توفیق عطا فرما۔ یا اللہ دین کے خلاف جو بھی سازشیں ہیں اندرونی بیرونی طور پر اس ملک میں یا انٹرنیشنل ایجنڈے کے تحت، یا اللہ ان سب سازشوں کے مقابلے میں ہمیں فتح عطا فرما۔ یا الہ العالمین دین کو غلبہ عطا فرما۔ یا اللہ ختم نبوت اور ناموس رسالت، ناموس صحابہ، ناموس اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آخری سانس تک پہرا دینے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ صحت و عافیت کے ساتھ ہمیں رمضان المبارک کے استقبال کی توفیق عطا فرما، اور رمضان المبارک کے اندر یا اللہ ہم سب کو رمضان کے سارے احکام پورے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین کرونا کی وجہ سے جو لوگ پریشان ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما۔ یا الہ العالمین اسلام کے خلاف جہاں جہاں بھی سازشیں ہو رہی ہیں سب سازشوں کو ناکام بنا۔ فلسطینیوں، کشمیریوں، برما کے مسلمانوں کو آزادی عطا فرما۔ یا اللہ پاکستان کو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا گہوارہ بنا۔ یا اللہ پاکستان کو عادل حکمران عطا فرما۔ یا اللہ پاکستان کے عوام کو مہنگائی سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ جو بھی پاکستان کی برکات کے آگے رکاوٹ بنے ہوئے ہیں ان کو نیست و نابود بنا۔ یا الہ العالمین پاکستان کو رزق و رحمت کا گہوارہ بنا۔ یا الہ العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل یہ سال گزشتہ میں جتنے بھی علماء و مشائخ اہل سنت دنیا سے رخصت ہوئے سب کی قبروں پہ رحمتوں کا نزول فرما۔ یا اللہ مفتی محمد عابد جلالی صاحب کو کروٹ کروٹ رحمتیں عطا فرما۔ یا اللہ ان کے صاحبزادگان کو اچھی طرح پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ان کے مرکز کو عروج عطا فرما۔ یا الہ العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل ہمیں شیاطین کے شر سے محفوظ فرما، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما۔ یا اللہ دین متین کا پرچم جو ہمارے ہاتھوں میں ہے اے اللہ اسے ہمیں مزید بلند کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کا مشن بطریق آسن آگے لے کر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ حضرت مجدد الفسانی حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی فکر کو مزید اجاگر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو پچھلے سال ہمارے ساتھ شریک تھے اور دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں سب کی قبروں کو منور فرما۔ یا اللہ ہماری باقی زندگی جتنی بھی ہے اس میں برکتیں عطا فرما، اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما، بار بار حج و عمرہ کی یا اللہ توفیق عطا فرما، قیامت کے دن لواء الحمد کے نیچے جگہ عطا فرما۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب بڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب زبانیں بہرائیں پیاس سے، صاحب کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو۔ یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکیں بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب آئے گورے تیرا کی سخت رات،
ان کے پیارے منہ کی صبح جہاں فضا کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب آنکھیں بہیں حساب جرم میں، ان تبسم ریز ہونٹوں کی دعا کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے، دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ دلوں کو مرکز مہر و وفا کر، حریم کبریا سے آشنا کر، جنہیں نانے جویں بخشا ہے تو نے، انہیں بازوئے حیدر بھی عطا کر۔ عطا اسلاف کا جذب دروں کر، شریک زمرہ لا یحزنوں کر، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر۔ الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ الہی دکھا مدینہ وہ کیسی بستی ہے، جہاں دن رات تیری رحمت برستی ہے۔ الہی دکھا مکہ وہ کیسی بستی ہے، جہاں دن رات تیری رحمت برستی ہے۔ الہی دکھا وہ حبیب وہ کیسی ہستی ہے، جنہیں دیکھنے کو آنکھیں مدتوں سے ترستی ہیں۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ خدایا بحق بنی فاطمہ برقول ایمہ کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دستو دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا الہ العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل 4 اپریل کو بھکی شریف میں بطریق احسن لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس منعقد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ سب کی خطاؤں کو معاف فرما۔ یا اللہ سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ سب کے اعلانیہ پوشیدہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے نامہ اعمال کو ستھرا فرما۔ یا اللہ ہمیں گناہوں کے رستوں سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین اپنی خوشنودی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ شیطان کے حملوں سے بتا۔ یا اللہ شیطان کے حملوں سے بچا۔ یا الہ العالمین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل ہم سب کو فکر آخرت عطا فرما اور پکی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا، یا شافی الامراض اشف مرضانا، یا حل المشکلات حل مشکلاتنا۔ یا الہ العالمین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل جو کچھ ہم نے مانگا وہ عطا فرما، اور جو کچھ نہیں مانگ سکے اور ہمارے لیے مفید ہے تیرے علم میں وہ بھی عطا فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ اگلے سال شب برات کے لیے ہمیں سال بھر بطریق احسن محنت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل مزید استقامت عطا فرما،
اعدائے دین کے مقابلے میں قوت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے معاشرے میں ہر قسم کی بدی کا ڈٹ کے مقابلہ کرنے کی مزید توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ وصحبہ۔